سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهُ کہ جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کا موت کا وقت قریب کر دیا اور سلیمان علیہ السلام کو جب فرشتہ آ کے بولنے لگا کہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے بیت المقدس کے بنانے کا حکم دیا ہے اور میں نے ان دیو کو اور جنات کو کام پہ لگا دیا ہے اور یہ پہاڑ توڑ توڑ کے لا رہے ہیں، یا اللہ مجھے 1 سال کی مہلت دیجیے، مجھے 1 سال کا ٹائم دیجیے تاکہ میں اس کو پورا کر لوں۔ اگر میں چلا جاؤں گا تو پھر یہ کام نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے جانے کے بعد یہ بخوبی کام کریں گے اور اس سے اچھی طریقے سے کام کریں گے۔ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا تو آپ کا ٹائم اب پیچھے نہیں کر سکتے، آپ آ جائیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو حکم دیجئے، دیو کو اور جنات کو، کہ آپ کے لیے ایک چٹان بنائے، ایک شیشے کی ایک چٹان بنائے تاکہ جو ہے وہاں سے آپ بیٹھ کے دیکھ سکیں۔ تو جب ان کو حکم دیا تو وہ آنن فانن تھوڑے ہی دیر کے اندر جو ہے پہاڑ پتھر کاٹ کے اور پہاڑ کاٹ کے جو ہے ان کے لیے جو چٹان بنا کے پیش کر دیا۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام اپنی دھوڑی کے نیچے ایک لکڑی کو رکھ کر اس کے سہارے بیٹھ گئے تاکہ جو ہے ان کو کسی کو پتہ نہیں لگے کہ ان کی روح کے قبض ہونے کا ٹائم آ گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام بیٹھ گئے، سال گزر گیا۔ 3 شفٹ میں جنات کام کرتے تھے، 8 گھنٹے 24 گھنٹے کے اندر 3 شفٹ میں کام کرتے ہیں۔ ہر ایک شفٹ والا یہ سمجھتا ہے کہ اس سے پہلے آرام کر کے آئے ہوں گے، اس سے پہلے کچھ کھا کر آئے ہوں گے، اس سے پہلے کچھ آرام کر کے آئے ہوں گے۔ اس طرح سوچتے سوچتے پورا سال گزر گیا، کسی کو بھی پتہ نہیں لگا کہ ان کی روح کب سو گئی۔ تو ایک دیمک نے جب ان کے لکڑی کو جو ان کی تھوڑی کے نیچے رکھا ہوا تھا اس کو کاٹ کے کھا لیا۔ جب وہ کھوکھلا پڑ گیا تو وہ منہ کے بل گر گئے۔ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، تو جنات کو تب پتہ لگا کہ یہ ارے سلیمان علیہ السلام کی تو روح قبض ہو گئی اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب، جن کہنے لگے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، غیب کا علم تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس بات سے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اس آیت سے۔ ایک تو یہ واضح کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی عمر بہت کم تھی، 50 سال کی عمر کے اندر پوری دنیا میں انہوں نے حکومت کی۔ صبح کے ٹائم مکہ جا رہے ہیں، شام کے ٹائم مدینے جا رہے ہیں، دمشق جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یعنی ہر ٹائم کہیں نہ کہیں سفر کرتے رہتے ہیں، ان کا پتہ نہیں لگتا۔ اس طرح اللہ نے ان کو پوری دنیا کے اوپر حکومت دی ہوئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکومت بھی ان سے چھین لی، ان کا ٹائم بھی پورا آ گیا اور بیت المقدس بننے کا ٹائم ہے، ان کے موت کا وقت قریب آ گیا۔ انہوں نے مہلت بھی مانگی، اللہ نے ان کو مہلت نہیں دی۔ تو جب موت کا وقت آ جائے تو ٹائم نہیں ملتا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری بادشاہت چھین لی۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اور سلیمان علیہ السلام جو انبیاء میں سے تھے، مقربین میں سے تھے، اس کے باوجود بھی جب ان کو اللہ تعالیٰ نے روح ان کی قبض کر لی، ان کا موت کا وقت قریب آ گیا، تو ایک لکڑی کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھے رہے۔ پورا سال گزر گیا اور سال گزرنے کے بعد وہ منہ کے بل گر گئے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ لگتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات سے یہ بھی بتا دیا کہ ایک نبی ہونے کے باوجود بھی اس کو موت کے بعد تصرف کا حق حاصل نہیں ہے، اس کو کوئی چیز کا حق حاصل نہیں ہے، اس کو کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی طاقت نہیں دی، کوئی تصرف نہیں دیا۔ آج ہم جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد فلاں ولی یہ کام کر سکتا ہے، فلاں ولی یہ کام کر سکتا ہے، فلاں سے یہ مانگ لو، فلاں سے یہ مانگ لو، تو ایک نبی سلیمان علیہ السلام جو پوری دنیا بھی بادشاہت کر کے جا رہے ہیں، جب ان کے موت کا وقت قریب آ گیا تو ایک لکڑی کو بھی اپنے تھوڑی کے نیچے سے ہٹا نہیں سکے اور اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکے، اور اپنی لکڑی کو بھی اپنی تھوڑی کے نیچے سے ہٹا کے یہ نہیں بتا سکے کہ میں مرنے کے بعد بھی تصرف کا حق حاصل ہے، مرنے کے بعد بھی مجھے تصرف کا حق مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس آیت سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مرنے کے بعد کسی کو کوئی تصرف کا حق حاصل نہیں ہوتا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ اللہ کا ولی ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔
اللہ تعالیٰ نے 50 سال کی عمر ان کو دی، اور 50 سال کی عمر دینے کے بعد ان سے ان کی روح کو قبض کر لیا، ان کی جان کو لے لیا، اور بیت المقدس کا کام چلتا رہا، پورا سال چلتا رہا۔ پورے سال کے بعد جب جنات کو پتہ لگا، تو جنات کو جب یہ پتہ لگا کہ ارے یہ تو مر گئے، ان کا تو انتقال ہو گیا، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اور ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا، تو پھر وہ جنات اور دیو اس دن جو بھاگے اور آج تک کسی کے تصرف میں نہیں آئے۔ یہ مفسرین نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے۔ اور پھر اس بات سے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، ربی حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا جنات پر اور دیو پر اور تمام چرندوں پرندوں پر، تمام جانوروں پر، کہ میرے بعد قیامت تک کسی کو ایسی بادشاہت نہیں ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت دی تھی پوری دنیا کے اوپر، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی آج تک بادشاہت نہیں دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 160 بیویاں تھیں، اور داؤد علیہ السلام کی 900 بیویاں تھیں۔ کتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو مردانگی کی طاقت دی تھی، اور کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا شباب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، داؤد علیہ السلام کو 900 بیویاں دی، اور سلیمان علیہ السلام کو بیک وقت 160 بیویاں تھیں، اور اس کے باوجود بھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کا روح قبض کرنے کا وقت آیا تو کسی کو بھی خبر نہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے روح کو قبض کر لیا۔